ہاں کہ ہجرت کے بعد سب سے اونچا عمل کہ وہ اپنے دین کی مدد کرنا ہے، اپنے دین کو پانی پہنچانا ہے، اپنے آپ کو دیندار بنا کر دنیا میں دینداری آئے۔ اس لیے ہم کو دونوں پہلو پر نظر کرنی ہے، اپنی انفرادی زندگی کو بھی دین پر لانی ہے، انفرادی زندگی کو دین پر لانی ہے، اور دیکھنا ہے کہ صبح سے شام تک ہم سنت شریعت کی کتنی باتوں کے پابند ہیں۔ یہ ہر آدمی سوچے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی اکیلا وہ سوچا کرے کہ اس نے اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا کیا تیاری کی ہے، یہ اس کو اپنی انفرادی زندگی میں دیکھنا پڑے گا۔ ہاں، اس لیے جتنی اجتماعی محنتیں دنیا میں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو پالنے پوشنے کے لیے ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ جتنے اجتماعی محنتیں ہو دینی دنیاوی، اس کا مقصد انفرادیت کو پالنا پوشنا ہے۔ آپ جماعت بنا کر پڑھاتے ہیں تاکہ ہر طالب علم قابل بنے، ہاں جماعتیں بنائیں، کلاس بنائیں، اور کیوں؟ تاکہ ہر طالب علم قابل بنے۔ تو ان کو جماعت بنانا اس لیے ہے کہ جماعت کا ہر فرد قابل بنے، ہمارا بھی مل جل کر کام کرنا ہے، اس لیے تاکہ ہمارا ہر آدمی سنت شریعت کا پابند بنے۔ جی ہاں، سنت شریعت کا پابند بنے، یہ ہماری اصلی غرض ہے، کیونکہ ہم تو ہیں مسلمان الحمدللہ، اور سنی مسلمان ہیں، ہمارے عقائد بھی صحیح ہیں، ہمارے اعمال بھی صحیح ہیں، ہاں ہمارے ہاں کوئی خرافات بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ سے کیا چاہا جاتا ہے کہ اس دعوت کے ذریعے سے آپ سے اتباع چاہا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے نبی کا اتباع کریں، اپنے نبی کو سنتوں کی پیروی کریں، اس کی تعلیم کریں اور اس کو سیکھیں، سنتیں سکھاویں۔ جی ہاں، کہ سنت سے بڑی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔